اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے. جب آپ مدینے جائیں گے پھر آپ کے دل میں ایک چاہت پیدا ہو کہ ہمیں ریاض الجنہ میں نفلوں کا موقع ملے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر سے لے کر میرے گھر کے دروازے تک یہ جتنی جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اس حدیث نے یہ بات واضح کر دی کہ جو مصطفیٰ کی دہلیز کے اندر ہے، گھر کے اندر، وہ جنت کے وارث ہیں، لیکن جو باہر منبر کے سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی جنت کے وارث ہیں. اب دنیا کے ہر عالم کے پاس جائیں اور اسے پوچھیں قبلہ یہ جنت کا ٹکڑا نبی معظم کو کس نے خرید کر ہدیہ کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق اسے کہتے ہیں جس کے جیب کے نوٹوں سے ریاض الجنہ خریدا جائے. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جی 8. نبی معظم نے فرمایا 8 کے 8 دروازوں سے جسے پکارا جائے وہ صدیق اکبر ہے. ختم نبوت کا پہلا کمانڈر جس نے مسلمہ کذاب کو اس کے انجام تک پہنچایا ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. کعبہ کے صحن میں پہلا خطبہ دینے والا ابو بکر ہے. جو کعبے کے صحن میں اعلان نبوت کے بعد پہلا خطبہ دے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. دنیا کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو حضرت بلال کو نہ مانتا ہو. بلال کو سارے مانتے ہیں، سنی، شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث، سب حضرت بلال کو مانتے ہیں. دنیا کے ہر عالم سے جا کے سوال کیا جائے قبلہ بلال کو اس کے مالک سے خرید کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں کون لے کر آیا تھا؟ پتہ چلے گا جس کے جیب کے پیسوں سے بلال کو چھڑا کر محمد کی غلامی میں لایا جائے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. جو نبی کے لیے اس سوراخ پر پاؤں رکھ دے جہاں پہ ایک سانپ ڈنگ مار رہا ہے، ڈنگ پر ڈنگ کھانے کے بعد بھی نبی کے لیے جو پاؤں نہ ہلائے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں.